السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین۔ صدق اللہ العظیم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اسلام کا صحیح شعور بخشا، مقصد زندگی سے واقف کروایا اور اس مقصد زندگی کے لیے جینے کا حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائز پر تشریف فرما قائدین جماعت اور معزز سامعین، جماعت اسلامی ہند کے ارکان کا کلہن اجتماع کل سے یہاں پر جاری ہے، اور اس اجتماع کے درمیان میں آج کی شام کا یہ سیشن کیڈر سیشن کے نام سے، کیڈر کنونشن کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اس کنونشن میں آنے والے سارے وابستگان جماعت کا میں یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہاں پر آنے کے نتیجے میں آج ہمارے مرکزی قائدین کی تقاریر سے آپ مستفید ہوں گے، ہمارے جذبوں کو جلا ملے گی، شعور کو بالیدگی نصیب ہوگی، اور عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں سے آپ واپس لوٹیں گے۔ سامعین محترم، میں جماعت اسلامی کے مرکز کے ذمہ داران کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ارکان کے اجتماع میں سے کچھ وقت ہمارے کیڈر کے لیے خاص طور پر فارغ کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ موقع مل پایا کہ خاص طور پر جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کا کیڈر اس سے مستفید ہو سکے۔ پھر اس موقع پر جبکہ یہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مغرب کی کشمکش اپنے عروج پر ہے۔ اسلاموفوبیا کا مغرب شکار ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہونے لگا ہے اسلاموفوبیا کا وہ حرکتیں ہونے لگی ہیں جو اس موقع پر انسان کرنے لگتا ہے جب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی چلی جا رہی۔ مغرب نے دنیا کو جدید جاہلیت کے رنگ میں رنگنا چاہا تھا، اور اس کے اندر بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا۔ دنیا اخلاقی جاہلیت کا شکار ہوئی، خاندانی نظام جاہلیت کا شکار ہو کر شدید کرائسس کو پہنچا، معاشی جاہلیت کا دنیا شکار ہوئی، روحانی سکون سے دنیا محروم ہوئی، اور ایک ایسے موقع پر جبکہ دنیا نے کانٹ کو آزمایا، نیٹشے کے نظریات کو آزمایا، ڈارون کی فکر پر تجربے کر کے دیکھ لیا، سیگمنٹ فرائڈ کی باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیا، مارکس کے نظریات کو صحیح جان کر دنیا کو اس رنگ میں رنگنا چاہا، اور پھر دنیا جب اس رنگ میں رنگ گئی تو محسوس ہونے لگا کہ یہ تو ایک سراب ہے جس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی تھی، اور اس مقام پر ہم پہنچے ہیں جہاں اب مغرب یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آگے کوئی منزل سمجھ میں آتی ہے، نہ واپسی کا کوئی راستہ ان کو سجائی دیتا ہے۔ ایسے موقع پر جماعت اسلامی ہند کا یہ اجتماع اس گروہ کا اجتماع ہے جو اس زمین کے اوپر اقامت دین کے زبردست نصب العین کے ساتھ اٹھا ہے، جو فرد کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے، پوری کی پوری سوسائٹی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظام کی تبدیلی بھی چاہتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اپنے اس
اجتماع کو عدل و قسط کے عنوان سے موسوم کیا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ کا حکم دیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں تم اٹھو، عدل و قسط کے تم علمبردار بنو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی کہ تم اللہ واسطے کے گواہ بنو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ عدل و قسط کے واقعات سے بھری پڑی ہے، وہ تابناک تاریخ ہے، جبکہ خلیفہ وقت کے خلاف بھی ہمارے قاضیوں نے فیصلہ دیا تھا۔ قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ تشریف لائے تھے، گھوڑا خریدنا چاہا تھا، تاجر سے بات کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر ایک ٹرائل لینا چاہوں گا، اور اتفاق سے جب وہ ٹرائل لے رہے تھے گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں زخمی گھوڑا خریدنا نہیں چاہتا، تاجر نے کہا کہ میں نے زخمی حالت میں آپ کو گھوڑا نہیں دیا تھا۔ دونوں میں بات بڑی اور قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ پہنچا۔ قاضی شرح نے بات سنی اور پھر اس کے بعد وقت کے امیر المومنین کے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دیا اور کہا کہ امیر المومنین یا تو گھوڑے کو اس شکل میں واپس کیجئے جس شکل میں آپ نے تاجر سے لیا تھا، یا اس کی رقم سیدھے سیدھے ادا کر دیجئے۔ عدل و قسط کی یہ تابناک تاریخ ہمارے اسلاف کی تاریخ۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آج کے دور میں اگر کوئی قاضی اس قسم کا فیصلہ دے تو یا تو اس کا ٹرانسفر ہوگا، یا اس کی ترقی رک جائے گی، یا وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر نے قاضی شرح کو مزید ترقی دے دی، اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ آگے چل کر وہ پوری مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسلامی تاریخ کے سب سے کامیاب قاضی کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ مثال بھی ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی مقتول کا مقدمہ آیا، قاتل مسلمان تھا۔ عیسائی مقتول کے وارثین آئے، انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام تمہیں دونوں آپشن دیتا ہے، یا تو خون بہا لو اور اسے چھوڑ دو، یا جواب میں تم قتل کرنا چاہتے ہو تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جواب میں قتل کریں۔ مملکت اسلامی میں امیر المومنین کی نگرانی میں عیسائی مقتول کے رشتہ داروں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ ایک مسلمان قاتل کو قتل کریں، اور اس طریقے سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ یہ عدل سارے اعمال کے اندر، سارے معاملات کے اندر، سارے فیصلوں کے اندر، زندگی کے ہر میدان میں اسلام اس عدل کی ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہ آیت شہداء للہ بھی بتلاتی ہے کہ ہم انسانوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں۔ ہمیں صرف قولی شہادت نہیں دینی ہے، صرف کسی پروگرام کے ذریعے سے، کسی تقریر یا لیکچر کے ذریعے سے پیغام نہیں پہنچانا ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی ڈیلنگ کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنی پوری کی پوری زندگی کے ذریعے سے اسلام کی شہادت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہی وہ عملی شہادت تھی جس کے نتیجے میں مالابار کے ساحل پر آئے ہوئے عرب تاجرین نے اسلام کو پھیلانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور پھر اس کے بعد اسلام تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ ابتدائی دنوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں کسی بڑے اسلامی لشکر نے کبھی حملہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کا رویہ تھا، ان کا کردار تھا، جس کے نتیجے میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی دعوت پھیلتی چلی گئی۔ سامعین محترم، پھر ہم کو اس معاشرے کو، جو مسلم معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے میں کنورٹ کرنا ہے۔ جب تک کہ مثالی اسلامی معاشرہ بنانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک صحیح معنوں میں اسلام کی شہادت کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ دنیا دیکھے اس معاشرے کو تو اس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے، وہ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ یہ معاشرہ صحیح معنوں میں اسلام کے نظام عدل کا لمبردار ہے، یہاں پر دین حقیقی معنوں میں قائم ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں۔ ہم جس امت کے اندر کام کر رہے ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے بھی پستی کا شکار ہے، معاشی لحاظ سے بھی بے وزنی کا شکار ہے، اور ایک بے وزن گروہ کی باوزن دعوت بھی گروہ کی بے وزنی کی وجہ سے بے وزن ہو جایا کرتی۔ جب تک یہ امت باوزن نہیں ہوگی، اس کی دعوت بھی وزن نہیں حاصل کر پائے گی۔ اس لیے اس امت کو تعلیم کے میدان میں بھی اپلفٹ کرنا پڑے گا، معاشی میدان میں بھی اپلفٹ کرنا پڑے گا، اور یہ امت جب ان دونوں میدانوں میں بھی اپنے وجود کو منوائے گی،
اپنے وزن کو منوائے گی تو پھر اس کی دعوت کو بھی لوگ اہمیت دینے لگیں گے۔ سامعین محترم، پھر ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں اس کو بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم ہمیشہ لینے والے نہ بنیں، بلکہ ہمارا وجود دنیا کو دینے والوں کا ہو۔ اس معاشرے کی، اس ہندوستانی معاشرے کی بہت ساری ضروریات ہیں، اور ہمارا وجود اس معاشرے کے لیے کتنا نفع بخش ہے، اور اگر ہم اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے نفع بخش بن جائیں تو اس کے نتیجے میں اس زمین کے اوپر ہمارا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو گروہ انسانوں کے نفع کا کام کرتا ہے وہ زمین میں باقی رکھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ اس کنونشن کے اختتام پر آپ پورے اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہیں گے، نماز عشاء یہیں پر ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ یہاں ہمارے مرکزی قائدین اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذیلی تنظیموں کے ذمہ داروں کے خطابات بھی ہوں گے، اور توقع یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پروگرام ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔